شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی صاحب الدعوة النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والصبر السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقابة النقویہ والحیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المطیبین الغر المیامین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام وما مسنا من لغوب. صلوات حضرات گرامی قدر بزرگان محترم، بالخصوص سوگواران مظلوم کربلا اور وارثان کربلا کہ عنوان سے سوچ رہا تھا. سوچتے سوچتے سارے تصورات آئے. حسین ذہن میں آئے، عباس ذہن میں آئے، علی اصغر ذہن میں آئے، علی اکبر ذہن میں آئے، بنی ہاشم ذہن میں آئے، اور بنی ہاشم کی وہ مستورات ذہن میں آئیں، وہ مخدرات ذہن میں آئیں. یاد آتے 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 پھر ذہن میں آیا کہ کربلا کی ایک اور محافظہ تھی کہ جسے فضا کہا جاتا ہے. صلوات پڑھنے کا آواز بتا. اس لیے کہ کائنات میں اللہ نے اس سے افضل کنیز ہی پیدا نہیں کیا. اللہ نے اس سے افضل کنیز ہی پیدا نہیں کیا. تو میں بھی آپ کو دکھاؤں گی، آ جائیے تاکہ جو ہے میں سلو ہی پڑھوں گا آج تو، لیکن آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے. تو کربلا کے تمام محافظوں میں کربلا کی ایک محافظہ ہے، اور میرے خیال سے اگر اس ذات کو گفتگو نہ کی تو شاید میں نے وہ کیریکٹر کربلا کا وہ کردار ادھورا چھوڑ دیا. تو محافظہ کربلا جناب فضا، جیسے یقین جانے جیسے زینب کی محنت ہے کربلا میں شامل، ویسے فضا کی محنت شامل ہے. جیسے زینب نے محنت کی ہے ویسے فضا نے. ذرا سا فرق ہے، سن لیجئے. اگر سمجھ گئے تو اپنے آپ میں جملہ ہے، اور جب یہ جملہ یاد آئے گا سوچیں گے کہ کچھ کہا تھا میں نے. جو حسین کو بچائے اس کو زینب کہتے ہیں، جو زینب کو بچائے اس کو فضا کہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو حسین کو بچائے اسے زینب کہتے ہیں. جو زینب کا ہر لمحہ ہر آن خیال رکھے، زینب کی ہر چیز کا، زینب کے پردے کا خیال، زینب کی رضا کا خیال، اپنے زینب کے بچوں کا خیال، بھائی پروا کے بچوں کا، سب کے بچوں کا، حسین کے بچوں کا جو خیال رکھے اس کو فضا کہتے ہیں. اچھا کون ہے فضا؟ دیکھیے بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں. جو بات میں عرض کر رہا ہوں، میرے استاد محترم علامہ شاہ مظاہر حسین صاحب اللہ مقامہ مرحوم ہو گئے، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے اس پہ، فضا کی ڈائری. اردو میں پڑھنے میں بڑا لطف آئے گا، پتہ نہیں ہندی میں ہوا ہے کہ نہیں اس کا ٹرانسلیٹ. اگر وہ ہندی میں ہو جائے تو اور مزہ آ جائے گا. گجرات میں بھی اسے اطمینان سے سکون سے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اردو سے نہیں واقف ہوتے ہیں تو وہ ہندی میں پڑھ سکتے ہیں. تو فضا کی ڈائری، اس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں لکھی،
اور یہ تو ہے فضا کی ڈائری۔ اس کے علاوہ آپ جب بہار الانوار میں دیکھیں گے اور بھی مشارق و انوار یقین، یہ ساری وہ کتابیں ہیں جس کے اندر جب بھی جناب فضا سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے لکھا گیا تو ایک جملہ لکھا گیا، وہ جملہ سن لیجئے: لما جاءت فضا الی بیت فاطمہ انہا کانت بنت ملک الہند او بنت ملک الحبش۔ کہتے روایت یہ ہے کہ جب جناب فضا شہزادی کے گھر پہ آئی تو ایک تو روایت یہ ہے کہ وہ حبش کے حاکم کی بیٹی تھی، دوسری روایت یہ ہے کہ وہ ہند کے حاکم کی بیٹی تھی۔ میں نے پوری عربی عبارت آپ کو سنا دی ہے، یہ آپ کو بہار الانوار میں بھی اتنی عبارت مل جائے گی، مشارق و انوار یقین میں بھی مل جائے گی کہ جب جناب فضا شہزادی کے گھر پہ آئیں تو ایک روایت یہ کہتی ہے کہ وہ حبش کی ملکہ تھی، ایک روایت یہ کہتی ہے کہ وہ ہند کی ملکہ تھی۔ بہرحال میرے اساتذہ، میرے استاد علامہ شاہ مظاہر حسین صاحب، فضا کی ڈائری، کتاب کا نام ہے فضا کی ڈائری، تو جب انہوں نے یہ کتاب لکھی تو فضا کی زبانی ہی وہ کتاب لکھی۔ فضا کیا فرما رہی ہیں، فضا کی ڈائری، تو آپ سمجھ سکتے ہیں ڈائری ہے تو کس کی زبانی ہو سکتی ہے، تو انہوں نے وہ ڈائری جو لکھی ہے وہ فضا کی زبانی لکھی ہے کہ فضا فرما رہی ہیں کہ میں ہند کے ایک حاکم کی بیٹی تھی، کہ سنیے کیا لکھا ہے انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ظالم و جابر حاکم نے میرے باپ کا قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد چاہا کہ مجھے کنیزی ملے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، کسی بھی حاکم کی بیٹی کنیز نہیں بنائی جا سکتی۔ یہ آج نہیں، یہ پرانا دور ہے، کسی بھی حاکم کی یہی چل ہی رہا تھا سسٹم کہ کسی بھی حاکم کی بیٹی کنیز نہیں بنائی جائے گی، لیکن اس نے وہ سارے معاملات توڑے، اور توڑنے کے بعد اس نے چاہا کہ ہم فضا کو اپنی کنیزی میں رکھ لیں۔ جناب فضا کہتی ہیں کہ میں نے کنیز بننے سے انکار کر دیا، تو اس نے مجھے حبش کے ایک حاکم سے بھیج دیا۔ میں ہند سے حبش پہنچی، اس حاکم نے، حبش کے حاکم نے میرا چہرہ دیکھا، میرا روپ دیکھا، بڑا مرعوب ہوا، اور دیکھنے کے بعد اس نے بھی اپنے دربار میں مجھے کنیز بنا کے نہیں رکھا، ایسے رکھا جیسے کوئی باپ اپنی بیٹی کو رکھتا ہے۔ اس کے بعد جملہ لکھا ہے میرے استاد نے، وہ کہتے ہیں فضا فرماتی ہیں شاید یہی وجہ تھی میں ہند سے کم حبش سے زیادہ مشہور ہوئی۔ صلوات پڑھ لیں بآواز بلند۔ ہند سے کم حبش سے زیادہ مشہور ہوئی۔ بہرحال عزیزان گرامی، تو یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ جناب فضا کہتی ہیں کہ میں اس کے ہاں رہنے لگی، رہتے رہتے ایک دن حاکم چونکہ صاحب ایمان تھا، اس سے خبر تھی کہ مدینے میں کوئی نبی مبعوث ہوا ہے۔ ایک دن حبش کے حاکم نے سوچا کہ نبی کی خدمت میں کوئی تحفہ پیش کیا جائے، میں جو لکھا ہے وہ پڑھ رہا ہوں، میں جلدی جلدی گزر رہا ہوں، تو اس نے چاہا کہ میں پیغمبر اسلام کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کیا جائے، تو اس نے اپنی تمام کنیزوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس نے پہلے ان تمام کنیزوں کو دیکھا، ان میں سے کسی کو مدینے جانے کے لیے نہیں کہا، پھر آخر میں اس حاکم نے مجھے بلایا، اور بلانے کے بعد کہا فضا اب تمہیں حبش نہیں رہنا ہے، تمہیں مدینے جانا ہے، میری نبی کی خدمت کرنی ہے۔ لیجیے عزیزان گرامی، جناب فضا کا بیان ہے کہ اب میں وہاں سے چلی تو اس نے ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کے ساتھ کئی تشت سجا کر میرے ہمراہ بھیجے، میں وہاں سے چلی۔ اب آگے کی روایتیں آپ جانتے ہیں کہ جب چلی ہیں تو وہ جو ملکہ حبشہ تھی، آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے چلی ہے، تخت پہ اپنی جوتیاں رکھ کر کے چلی۔ لوگوں نے یہی روایتیں لکھی ہیں اور پڑھی بھی جاتی ہیں کہ تخت پہ جوتیاں رکھ کر کے چلی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کی جوتیوں کا مقابلہ اس زمانے کے مرد بھی نہیں کر سکتے تھے کہ جس کو اس تخت پہ بٹھایا جا سکے۔ جوتیوں کا مقابلہ اس زمانے کے مرد بھی نہیں کر سکتے تھے کہ جنہیں اس تخت پہ بٹھایا جا سکے۔ لیجیے عزیزان گرامی، جوتیاں رکھی، چلی۔ اب جو چلی تو روایت کی فکر یہ ہے کہ مدینے میں آئی، جب مدینے میں آئی تو پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچی، خدمت کرنے لگی، کرتے کرتے خدمت کرتے کرتے خدمت کرتے کرتے ایک دن روایت کی فکر یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تسبیح پڑھا کرتی تھیں، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، اور تسبیح فاطمہ سے تو آپ واقف ہی ہیں۔ ایک دن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اکثر شہزادی چکی چلایا کرتی تھی، چکی چلایا کرتی تھی۔ چکی چلاتے چلاتے بعض اوقات ایسا ہوتا تھا، یہ وہی جان سکتا ہے جس نے کبھی چکی چلائی ہو،
میرے خیال سے آج سے 15-20 سال پہلے اس کا سسٹم تھا، چکی کا سسٹم، دال وغیرہ پیسی جاتی تھی۔ تو ہندوستان میں ایسا نہیں کہ بہت زیادہ دور نہیں گزرا ہے چکی سے، لوگ واقف نہ ہو، سب جانتے ہیں کہ چکی کیسی ہوتی تھی۔ وہ دو پتھروں کا آپس میں ٹکرانا، اور وہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا چلانا، وزن اس کا کتنا وزن ہوتا ہے۔ تو روایت کے فقرے یہ ہیں، اکثر جب شہزادی چکی چلاتی تھی تو چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں آبلے نکل جاتے تھے، آبلے نکل جاتے تھے، بعض اوقات آبلے پھول جاتے تھے، ہاتھوں سے خون بہنے لگتا تھا۔ ایک دن شہزادی علی آئے، شہزادی نے علی کو بتایا، یا علی جب میں چکی چلاتی ہوں تو چکی چلاتے چلاتے میرے ہاتھوں میں آبلے نکل جاتے ہیں، آبلے پھول جاتے ہیں، ہاتھوں سے خون جاری ہو جاتا ہے، یا علی میں کیا کروں؟ تو مولا کائنات نے فرمایا، شہزادی بہتر ہوگا کہ آپ اپنے بابا کو یہ بات بتائیں۔ کہ ٹھیک ہے یا علی، لیجیے شام ہوئی، شہزادی چلی، بابا کے دربار میں آئی۔ جناب فضہ کہتی ہیں اس دن شہزادی جب دربار میں آئی تو ہم نے عجیب منظر دیکھا، کائنات کا رسول شہزادی کے احترام میں کھڑا ہوا، مگر آج کائنات کی شہزادی نے رسول کو دیکھا مگر کچھ بول نہیں پائی، پھر واپس چلی گئی۔ جب واپس چلی گئی تو اب جناب فضہ کہتی ہیں کہ شام ہوئی، شام کو مولا مرتقیہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام آئے۔ یہ میں آپ تک بات پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے بچوں کے ذہن میں بھی اس محافظہ کربلا کی بات پہنچ جائے اور یہ حقانیت پہنچ جائے کہ کیا تھی حقیقت کنیز کی، کنیز کیسی ہوتی ہے، کنیز سمجھ میں نہیں آتی، شہزادیاں کیا سمجھ میں آئیں گی۔ تو پہلے ذرا سا کنیز سے واقفیت حاصل کر لیجئے، اور آپ بہتر بزرگان تو بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے بچے ہیں انہیں بتانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ تو بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی، اب جناب فضہ کا بیان یہ ہے کہ شہزادی واپس ہو گئی۔ جب واپس ہو گئی تو اب شہزادی نے، مولا مرتقیہ نے شام کو گھر آ کر شہزادی سے پوچھا کہ آپ اپنے بابا جان کے پاس گئی تھی؟ شہزادی نے فرمایا، جی علی میں گئی تھی، لیکن میں نے جیسے ہی اپنے بابا کے چہرے کو دیکھا میں اپنے بابا سے کچھ کہہ نہ سکی۔ علی نے فرمایا، آئیے شہزادی آپ میرے ساتھ چلیے۔ علی نے شہزادی کو لے کر کے چلے، نبی کی خدمت میں آئے، بعد السلام فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ جیسے یہ کہا آپ کی بیٹی آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، نبی نے فرمایا، ہاں بیٹی زہرا بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہوں؟ کہا بابا میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ اکثر جب میں چکی چلاتی ہوں تو چکی چلاتے چلاتے میرے ہاتھوں میں آبلے نکل جاتے ہیں، آبلے پھول جاتے ہیں، ہاتھوں سے خون جاری ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا، اگر اب کبھی چکی چلانا اور چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں آبلے نکل جائیں اور ہاتھوں سے خون جاری ہو جائے تو اے بیٹی فاطمہ، ہر نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کی تلاوت کرنا۔ صلوات پڑھ لیں بابا سے بلند۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جس وقت در سیدہ سلام اللہ علیہ پہ، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے کہ جس وقت در جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پہ ستارہ اتر رہا تھا، اس وقت بھی، یعنی اس واقعے سے پہلے بھی شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لبوں پہ یہی تسبیح تھی کہ جسے ہم تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ جی بابا لیجیے عزیزان گرامی، شہزادی چلی، ادھر شہزادی چلی، ادھر جبرائیل امین آئے اور آ کر کے کہا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ جب مومنین تشریف لایا کریں تو آپ ان سے نرمی سے گفتگو کیا کریں، جب مومنین تشریف لایا کریں تو ان سے آپ نرم کلامی برتا کریں۔ جیسے ہی یہ جملہ جبرائیل امین نے یہ پیغام پہنچایا، نبی نے فوراً جناب فضہ کا بیان سنیے، فضہ کہتی ہے نبی نے فوراً مجھے بلایا اور قریب بلانے کے بعد فرمایا، فضہ جی یا رسول اللہ، کہ اب تمہیں میرے دربار میں نہیں رہنا ہے، تمہیں یہاں نہیں رہنا ہے۔ جی یا رسول اللہ، پھر کہاں رہنا ہے؟ کہا فضہ جاؤ، آج سے تمہیں میری بیٹی زہرا کی خدمت میں جانا ہے، جاؤ آج سے تمہیں میری بیٹی زہرا کی خدمت کرنی ہے۔ جی یا رسول اللہ، میرا دل کہتا ہے جناب فضہ نے اس دن دل میں کہا ہوگا، وہ دن آ گیا جس کا میں انتظار کر رہی تھی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا، وہ دن آ گیا جس کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ جلدی جلدی بات پہنچانا چاہ رہا ہوں، آپ تک مکمل بات پہنچ جائے۔ ایک صلوات پڑھ لیں بابا سے بلند۔
لیجیے عزیزان گرامی، جناب فضہ سلام اللہ علیہا نبی کی بارگاہ سے بڑھ رہی ہیں فاطمہ کی بارگاہ کی طرف، فاطمہ کے گھر کی طرف، علی کے گھر کی طرف۔ جناب فضہ کا بیان ہے کہ میں جب کائنات کی شہزادی کے گھر کی طرف جا رہی تھی تو یہ سوچے جا رہی تھی، اللہ جانے میں ایک چھوٹے سے حاکم کی بیٹی، تو میرا روب یہ تھا، میرا دبدبہ یہ تھا، میرا جاہ و حشم یہ تھا، میرا جاہ و جلال یہ تھا، یہ تو سلطان مملکت احدیت کی بیٹی ہے، اللہ جانے اس کا تخت کیسا ہوگا، اس کا تاج کیسا ہوگا، اس کا دربار کیسا ہوگا، اس کا گھر کیسا ہوگا۔ جناب فضہ کہتی ہے کہ میں یہ سوچ سوچ کے بڑے جا رہی تھی کہ جیسے ہی میں نے شہزادی کے گھر میں قدم رکھا، عجیب منظر دیکھا، گھر کے اندر ایک حجرہ نظر آیا، حجرے کے اندر داخل ہوئی تو مجھے ایک مصلہ نظر آیا، مصلے کے قریب میں ایک چکی نظر آئی، میں دیکھ کے حیران ہو گئی کہ کائنات کے رسول کی بیٹی اپنے گھر میں اس طرح سے رہتی ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ منظر دیکھا، یہ دیکھنے کے بعد مجھے تعجب تو ہوا، مگر میں نے یہ ارادہ کیا میں اسی گھر میں رہوں گی، میں شہزادی کی خدمت کروں گی، میں علی کی خدمت کروں گی، میں حسن حسین کی خدمت کروں گی۔ جناب فضہ کا بیان ہے کہ میں رہنے لگی، رہتے رہتے ایک دن میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اہل بیت کی غربت دور کی جائے، کیوں نہ اہل بیت کے فاقے دور کیے جائیں، کیوں نہ اہل بیت کی غربت ختم کی جائے۔ کئی ادھر یہ ذہن میں ہمارے تصور آیا تو ہمارے حاکم کے پاس ایک شخص رہتا تھا، ہمارے باپ کے پاس ایک شخص رہتا تھا جو علم کیمیا جانتا تھا، اس نے تمام علم کیمیا مجھے سکھا دیے تھے اور مجھے وہ سارے عمل بتا دیے تھے، لیکن میں نے کبھی اس کا استعمال نہیں کیا تھا۔ آج جب میں نے اہل بیت کی غربت دیکھی تو میں نے چاہا کہ میں علم کیمیا کا استعمال کروں، میں نے چاہا کہ میں علم کیمیا کا استعمال کروں۔ جناب فضہ کہتی ہیں کہ اب میں نے چند مس خام، ایک مخصوص مٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے، ہر مٹی سے سونا نہیں بنتا۔ جناب فضہ کہتی ہیں میں نے مس خام کا انتظام کیا اور انتظام کرنے کے بعد اس پہ میں نے کیمیاوی دوائیں لگائیں اور لگانے کے بعد اب میں نے کیمیاوی عمل کرنا شروع کیا۔ جناب فضہ کہتی ہیں دیکھتے ہی دیکھتے میرے دل میں یہ خیال آیا اللہ جانے یہ مٹی سونا ہوگی کہ نہیں ہوگی، سونا ہوگی کہ نہیں ہوگی، سونا ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یہ دیکھ رہی تھی کہ دیکھتے دیکھتے میری آنکھوں نے وہ عجیب منظر دیکھا کہ وہ مٹی مٹی نہ رہی، سونا بن چکی تھی، وہ مٹی مٹی نہ رہی، چاندی بن چکی تھی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا، ایک صلوات پڑھے بآواز بلند۔ میں نے ان سونے اور چاندی کو اٹھا کر لے کر کے چلی اور لے کر چلنے کے بعد میں علی کے پاس آئی، آ کر میں نے اپنے مولا سے فرمایا مولا یہ سونے اور چاندی ہے، مولا بہت دیکھ لی آپ کی غربت، بہت دیکھ لیا آپ کے فاقے، مولا ہم سے آپ کے فاقے نہیں دیکھے جاتے، مولا ہم سے آپ کی غربت نہیں دیکھی جاتی، مولا یہ سونے اور چاندی ہے، مولا بازار میں اسے بیچ آئیے، آپ کی غربت ختم ہو جائے گی، آپ کے فاقے ختم ہو جائیں گے۔ جناب فضہ کہتی ہوں میرا سلام ہو اس امام پر کہ جس نے میرے سونے کو اس دن دیکھا، اپنے ہاتھوں سے مس نہیں کیا، بس ایک جملہ کہا اے فضہ اچھا سونا بنایا ہے مگر اسے اور نرم کر دیتی اور اچھا ہو جاتا۔ ارے بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائے، صلوات پڑھے نا بآواز بلند۔ اے فضہ اچھا سونا بنایا ہے، اسے اور نرم کر دیتی تو یہ اور اچھا ہو جاتا، اسے اور نرم کر دیتی، اسے اور پگھلا دیتی، بچوں کو سمجھانے کے لیے آرام سے اسے اور پگھلا دیتی تو یہ اور اچھا سونا بن جاتا۔ جیسے ہی فضہ کا بیان سنیے، جناب فضہ کہتی ہیں جیسے ہی میرے مولا نے یہ جملہ، آواز تو آ رہی ہے سب تک؟ ہاں جزاک اللہ۔ جناب فضہ کا بیان ہے کہ جیسے ہی میرے مولا نے مجھ سے یہ جملہ کہا، میں نے مولا سے برجستہ کہا مولا آپ علم کیمیا جانتے ہیں؟ مولا آپ علم کیمیا جانتے ہیں؟ تو میرے مولا نے مجھ سے کہا تم مجھ سے پوچھ رہی ہو، جاؤ میرے بیٹے حسن سے پوچھ لو۔ کیا تم مجھ سے پوچھ رہی ہو، جاؤ میرے بیٹے حسن سے پوچھ لو۔ لیجیے عزیزان گرامی سونے اور چاندی کو لیا، امام حسن کے پاس آئے، مولا غربت دور ہو جائے، فاقے دور ہو جائے۔ امام حسن کی زبان میں بھی وہی کہا فضہ اچھا سونا بنایا ہے مگر اسے اور نرم کر دیتی تو یہ اور اچھا ہو جاتا۔ جناب فضہ کا بیان ہے اس دن میں جو دیکھ کر حیران ہو گئی کہ یہ کون سا گھرانہ ہے جہاں کے بچے بھی کیمیا جانتے ہیں، اس علم سے واقف ہے اور دیکھ کر کے بتا دیا کہ اسے اور نرم کر دیتی تو یہ اور اچھا ہو جاتا۔ پھر جناب فضہ کہتی ہے اب جو میں امام حسن علیہ السلام کے پاس سے پلٹی تو ان کا بیان ہے کہ اب جو واپس پلٹی تو علی نے مجھے اپنے
نے اشارہ کیا، زمین میں شگاف پیدا ہوا اور زمین سے ایک تشت نکلا، تشت میں سونے اور چاندی دکھائی دیے۔ تو فضا کہتی ہے میرے مولا نے مجھ سے کہا اے فضا اپنے سونے اور چاندی کو اس تشت میں رکھو۔ جناب فضا نے سونے اور چاندی کو تشت میں رکھا، جیسے ہی رکھا تو فضا کہتی ہے علی جو سونے کے سامنے اور چاندی کے سامنے میرے سونے کی حیثیت تھی جیسے آفتاب کے مقابلے میں ذرے کی ہوتی ہے۔ میں دیکھ کر کے حیران ہو گئی۔ تو اس وقت میرے مولا نے مجھ سے ایک جملہ کہا فضا ہم اس دنیا میں سونے اور چاندی کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلانا سکھا سکے۔ سلامت پڑھے بابا ہمارا۔ آج دن کی تو میرے خیال سے یہ آخری مجلس ہے، اور کل تو اس لیے تھوڑا سا آپ سن لیجئے، ایک صلوات پڑھ لیں بابا سے بلد۔ تو عزیزان گرامی کا ہم اس دنیا میں سونے اور چاندی کے لیے نہیں آئے ہیں۔ آپ مشارق انوار الیقین اس میں دیکھیے، بہار الانوار اس میں دیکھیے، میرے استاد محترم علامہ شاہ مظاہر حسین صاحب علی اللہ مقامہ، ان کی کتاب فضا کی ڈائری، اس کے اندر دیکھیے انہوں نے لکھی کتاب بزبان فضا ہے۔ فضا کی ڈائری نام ہی اسی لیے دیا ہے تاکہ وہ بزبان جناب فضا سلام اللہ علیہ لکھے۔ وہ تحریر کہتے ہیں علی نے کہا ہے فضا ہم اس دنیا میں سونے اور چاندی کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانے کا سلیقہ سکھا سکے، خود کھانا کر کے دوسروں کو کھانے کھلانے کا سلیقہ سکھا سکے۔ ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ خود بھوکے رہ جائیں مگر کوئی غریب بھوکا نہ رہے، ہم خود بھوکے رہ جائیں مگر کوئی یتیم بھوکا نہ ہو، ہم خود بھوکے ہو جائیں لیکن کوئی فقیر بھوکا نہ ہو۔ میں کائنات کا امام فضا، مجھے انسان تو انسان، مجھے ہر پرندوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ فضا ہم امام ہے، امام ہم سب کے امام ہے، پوری کائنات کے امام ہے، ہماری امامت کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ یہ ہے عزیزان گرامی امام مولا متقیان، اور یہ ہے فضا۔ فضا کا بیان ہے کہ میں اہل بیت کے گھر میں رہنے لگی، رہتے سنیں گے عزیزان گرامی، ایک دن روایت یہ کہتی ہے کہ رہتے رہتے ایک دن ایسا آیا کہ کائنات کے رسول کی دعوت جناب مولا متقیان نے کی، ایک دن شہزادی نے کی، ایک دن امام حسن نے کی، ایک دن امام حسین نے کی۔ یہ الگ الگ روایتیں ہیں عزیزان گرامی۔ جناب فضا تک مجھے آنا ہے، جناب فضا کا بیان ہے کہ آخری دن نبی واپس پلٹ رہے تھے کہ پلٹتے پلٹتے میں نبی کے پیچھے پیچھے چلی، جیسے ہی میں نبی کے پیچھے پیچھے چلی تو نبی پلٹے اور پلٹ کر مجھ سے کہا فضا مجھ سے ایسا محسوس کر رہا ہوں، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کہا جی یا رسول اللہ۔ کہا بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ سرداروں کے بلانے پہ آ گئے، ایک دن خواہش ہے آپ میرے بلانے پہ بھی آنا ہے۔ جیسے ہی یہ بولتا تھا نبی نے فرمایا جاؤ فضا آ جاؤں گا۔ لیجیے عزیزان گرامی، دوسرا دن ہوا، علی کے کانوں سے خبر ٹکرائی کہ بھائی نبی کو فضا نے بلایا ہے۔ جیسے ہی علی کے کانوں سے یہ خبر ٹکرائی کہ آج کائنات کا رسول فضا کا مہمان بننے والا ہے، علی جناب فضا کے پاس آئے، آگے کہتے ہیں اب دیکھیے اب تک غربت دور کرنے کے لیے جو سونا بنا رہی تھی، جو چاندی بنا رہی تھی، اب دیکھیے شہزادی کے گھر میں رہتے رہتے اس کا معیار بھی بدل گیا، مزاج بھی بدل گیا، طبیعت بھی بدل گئی۔ اب ان میں کیمیا کا استعمال نہیں ہوگا، اب عمل کیمیا استعمال نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے مزاج میں کیسے کروٹیں بدلی ہیں، شہزادی کی خدمت کرتے کرتے دیکھیے معیار کیسے بدل گیا۔ علی نے کہا فضا کائنات کے رسول کی دعوت کی ہے، بتا دیا ہوتا بازار جاتا، آٹا لے کر کے آنا، روٹی بنتی۔ کا یعنی یہ بات آپ کہہ رہے ہیں؟ کہا آپ فضا بتاؤ تو صحیح، کائنات کو آج علی جان رہے ہیں لیکن گھر میں سوالات لاجوتی کی بنا ختم ہوتے، اس گھر میں سوالات اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم بے علموں کے علم میں اضافہ ہو جائے، اجان کا رب دربار فرمائیے گا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ کہا فضا بتاؤ تو صحیح کہ کائنات کے رسول کی دعوت کی ہے، کھلاؤ گی کیسے، کیسے اہتمام کرو گی؟ لیکن پھر جملہ کہہ رہا ہوں، پہلے بھی کہہ چکا اور کہہ چکا ہوں کہ جیسے سب کے سب محافظ کربلا ہیں، یہ بھی محافظ کربلا ہے۔ پتہ رکھے رہیے گا یہ آپ یہ نہ سوچیے گا کہ نو محرم الحرام کو شمس تبریز، ابھی میں آپ کو جو بتاؤں گا کہ یہ شہزادی کون ہے یہ شہزادی، اس کا معیار کیا تھا کربلا ہے محلہ میں، ابھی میں آپ کو چند لفظوں اور وہیں سے برابر مسائل سلام علیہ بابا ضرورت نہیں تھی مجھے، میں کچھ اور
وہ ایک جملہ کہوں گا، اس جملے میں آپ سمجھ جائیں گے کہ آج ہی کیوں پڑھ رہا ہوں۔ بس سنیے عزیزان گرامی، کئی عالی یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دعوت کی ہے اور میں کہاں سے کھلاؤں گی؟ کہا حافظہ بتاؤ تو صحیح۔ مسکرائی فضا مسکرا کے کہتے ہیں یار ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ کہا حافظہ بتاؤ کیسا سوال؟ کہ یار ایک بات بتائیے، کل پیغمبر اسلام مسجد میں، چونکہ مسجد اور گھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بس ایک دیوار کا فاصلہ ہے، سارے دروازے اللہ نے بند کروا دیے تھے، ایک دروازہ تھا جو فاطمہ کا دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا، مسجد کے صحن میں نکلتا تھا۔ متوجہ رہیے گا عزیزان گرامی، فضا فرماتی یار ایک بات بتائیے، کل کائنات کا رسول خطبہ دے رہا تھا، خطبہ دینے کے بعد امت کے لیے واعظ میں کائنات کے رسول نے ایک بات پڑھی۔ کہا بتاؤ کیا؟ کہا کہ نبی نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے قوم لوط کے 7 شہروں کو پروں کے ایک کونے پر رکھا، اٹھایا، جہنم میں چھوڑ دیا۔ پروں کے ایک کونے پر قوم لوط کے 7 شہروں کو، قوم لوط کے 7 شہروں کو پروں کے ایک کونے پر 7 شہروں کو اٹھایا، جہنم میں چھوڑ دیا۔ کہا پھر کہ یعنی بات بتائیے جبرائیل کھاتا کیا تھا؟ جو تیری قوت رکھتا تھا۔ جبرائیل کھاتا کیا تھا؟ جو تیری طاقت رکھتا تھا۔ جیسے یہ جملہ کہا، علی نے فرمایا جبرائیل ہے، اسے کچھ کھانے پینے کی ضرورت نہیں، تو کہ یا رسول اللہ بات بتائیے جو کام اللہ نے کسی اور فرشتے سے نہ لیا، اسی سے کیوں لیا، اسی نے کیوں اٹھایا؟ بھائی 7 شہروں کو، قوم لوط کے 7 شہروں کو اٹھا کر جہنم میں چھوڑ دینا، یہ فرشتہ یہ کام کرنے کے کام تو اللہ کا ہے کہ جبرائیل نے کیسے کیا؟ علی نے فرمایا چونکہ اور فرشتوں کی بنسبت جبرائیل خدا سے زیادہ قریب ہے۔ جسے قریب نہ سمجھ میں آیا اسے قربت اللہ نہ سمجھ میں آئے، جسے قریب نہ سمجھ میں آئے اسے قربت اللہ کیا سمجھ میں آئے گا؟ تو آپ باقاعدہ سمجھ رہے ہیں، قالی نے فرمایا اور فرشتوں کی بنسبت جبرائیل اللہ سے زیادہ قریب تھا۔ اور فرشتوں کی بنسبت اگر جبرائیل اللہ سے زیادہ قریب تھا تو یعنی ایک بات بتائیے، جبرائیل اللہ کے قرب میں رہ کر اللہ والے کام کر سکتا ہے، میں زہرا کے قریب رہ کر زہرا والے کام۔ یہ ہے مزاج کی کروٹیں بدل گئی، ابھی یہ استعمال نہیں ہوگا، مزاج میں کروٹیں بدلی، اب علم کیمیا استعمال نہیں ہوگا، اب کیمیاوی دوائیں استعمال نہیں ہوگی، خدمت کرتے کرتے مزاج بدل گیا، طبیعت بدل گئی، دیکھ مزاج کروٹ بدل رہا ہے۔ نبی نے فرمایا تو پھر جاؤ فضا انتظام کرو، لیجیے ادھر رسول آئے ہیں، ادھر فضا چلی، اس مسئلے پر گئی جس پر شہزادی نماز پڑھی تھی۔ اکبر، کائنات کا اکلوتا شرف جناب فضا کے حصے میں ہے کہ یہ کائنات کی اہل بیت کے گھرانے سے ہٹ کے اکلوتی خاتون ہے کہ جو اس مصلی پر نماز پڑھتی تھی، کائنات کی اکلوتی خاتون ہے۔ حجرے میں گئی، مصلی پر پہنچی، جیسے ہی مصلی پر پہنچی بات دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کے ایک جملہ کہا، اللہم بحق الذی ربیت فیہ الحسنین، اے میرے پروردگار تجھے اس جھولی کا واسطہ جس میں حسنین پروان چاہے، اے میرے پروردگار تجھے اس جھولی کا واسطہ جس میں حسن اور حسین پروان چاہے۔ روایت کے فقرے یہ ہے کہ ادھر شہزادی نے جناب رضا سلام اللہ علیہ نے یہ دو روحانی حوروں کی انجمن آ گئی، فرشتوں کی انجمن آ گئی، ہر سب سے بس ایک ہی آواز آ رہی تھی، فضا اختیار کی بول تیرے ہاتھ میں ہے، یا تو جنت سے ہاتھ بڑھا کے نکال لے یا جنت گھر میں بنا لے۔ یہ ہے فضا، سمجھئے یہ ہے فضا، یہ ہے فضا۔ اب بس ایک جملہ سن لیجیے، یہ ہے فضا، اس مصلی پر نماز پڑھتی ہے۔ حسن و حسین جیسی زبان نے فاطمہ کے بعد اگر کسی کو سب سے پہلے ماں کہا ہے تو وہ فضا ہیں۔ علی کی زبان نے کسی کو بہن کہا ہے تو وہ فضا ہیں۔ یہ قربت کیوں بڑھی؟ قربت کیوں بڑھ رہی ہے فضا کی؟ کیونکہ اہل بیت کو بھی پتا ہے ایک دن یہ ہمارے کام آئے گی، جب میری زینب کے سر سے رضا چھن جائے گی، یہ سائے کی طرح زینب کے ساتھ رہے گی۔
जज़ाक अल्लाह, खुदा कोई रद न दे सिवाय नबी हुसैन मजलूम की आताओं में, मौला को कोई रद न दे सिवाय नबी हुसैन मजलूम की आताओं में। ये बीवी मेरी में कुलसूम के साथ रहेगी, ये ज़ैनब के साथ रहेगी। एक जुमला सुन लीजिए और रोने के लिए वो काफ़ी है। जिस वक्त इमाम हुसैन रुखसत हो रहे थे तो पहले शहजादी से रुखसत हुए, तमाम बीवियाँ हैं, तमाम बीवियों से रुखसत हुए। ऐ लैला तुम मेरा आखिरी सलाम, ऐ ज़ैनब तुम मेरा आखिरी सलाम। सब से रुखसत हो रहे हैं हुसैन, मगर एक बीवी है कि जो बार बार एक पर्दे के पीछे छिपी जा रही है, पर्दे के पीछे छिपी जा रही है। अल्लाह जाने उसके ज़हन में ख्याल किया था, वो हुसैन को इस वक्त नहीं देखना चाहती थी, वो क्या कैफियत थी मुझे नहीं पता। हुसैन की निगाह पर्दे की तरफ पड़ी, हुसैन इस पर्दे की तरफ बढ़े तो रिवायत के फिक्रे हैं। अब जो हुसैन ने पर्दा हटाया तो बाकी कहीं से इंतजार बनेगा, वो सुने होने के लिए बाकी है। तो ऐसे ही बाकी कहने से इंतजार बनेगा। तो हुसैन ने कहा अम्मा मिर्जा हुसैन जा रहा है, अम्मा मिर्जा हुसैन जा रहा है, अम्मा मिर्जा हुसैन जा रहा है। और आखिर में एक जुमला हुसैन ने कहा अम्मा मिर्जा और कोई तो गुजारिश नहीं, बस एक गुजारिश है, अम्मा मिर्जा मेरे पास मेरी सकीना का ख्याल रख लेना, अरे उसे तमाचों से बचा लेना, उसे तुम रोकी अज़ियत से बचा लेना। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। बारअल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी नासुओं को कबूल फरमा, हमारी नासुओं को ज़ख्म जनाब फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए मरहम करार दे। ऐ मेरे परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमें अज़ाए सैयदुश्शुहदा वैसे करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा कि जैसे इमाम ने बताया है। ऐ मेरे परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का हम वैसी तो आज़ादारी नहीं कर सकते जैसे इमाम ने किया है, लेकिन वैसी कर सकते हैं जैसी इमाम ने बताया है। हम अपने गिरेबान को चाक कर सकते हैं, हम अपनी आस्तीनों को उठा सकते हैं। और आज का दिन ये जो आने वाली शब है, आने वाला दिन है, ये बड़ा क़यामत का दिन है, बड़ी क़यामत की शब है। कोशिश कीजिएगा आपकी आस्तीनें उठी रहें, आपका गिरेबान चाक रहे, ये कोशिश कीजिएगा। और आज शब आते ही मगरिब के बाद एक दूसरे से खैरियत पूछना बंद कर दीजिएगा, एक दूसरे को सलाम करना बंद कर दीजिएगा। इसलिए कि जब ज़हरा का घर सलामत रहा तो बस आपसे हाथ जोड़ने की गुजारिश है कि वैसे मज़हब में जैसे इमाम चाँद देखते ही आके इमाम अम्मामा उठा के ज़मीन पर फेंक देता था, अबा फेंक देता था, अबा फेंक देता था। एक कैफियत होती थी जो शब आशूर में शुरू तक नहीं करती थी। तो कम से कम एक दिन हमारी कैफियत ऐसी रहे कि पूरे दिन हम हुसैन के दम में मगलूब रहे। मेरा वज़ीफ़ा गिरामी दुआ है मेरे परवरदिगार हमारे नास को जनाब सैयदा के जीवन में करार दे। मेरे परवरदिगार मुत्तकी में पूरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़रूर में ताज़ीम फरमा ताकि हम उनके साथ हुसैन की अज़ा कर सकें। मेरे परवरदिगार जवाब है मोहम्मद वाले मोहब्बत का हम सबको मौला के आमन व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। मातम हुसैन।